اب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب ٹیلی فون میں موجود ہیں حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب، جو کہ ناظم ہیں وفاق المدارس العربیہ کے، اور یہ آج جو علماء کرام کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اور پھر ٹیلی فون پہ بھی کافی علماء تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، حنیف جالندھری صاحب بھی، تو اس کا اعلامیہ بھی میرے سامنے پڑا ہے۔ حفیظ صاحب، مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ جی حنیف جالندھری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیے گا، یہ میں نے پڑھا ہے سارا اعلامیہ، اس کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ علماء کرام کا جس کی آپ نے مختلف دلائل دیے ہیں، ان بنیادوں پر بہت پرزور مطالبہ ہے کہ مساجد کھول دی جائیں۔ پرزور مطالبہ ہے لیکن کوئی یعنی فیصلہ نہیں ہے، یا جس طرز پہ آج تاجران نے، جن میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج تاجروں نے دن کے ابتدائی حصے میں کہا ہم کل سے دکانیں کھول رہے ہیں چاہے حکومت کا جو بھی فیصلہ ہو، پھر انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا۔ تو علماء کا کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہے کہ جناب کل سے مساجد کھل رہی ہیں، لوگ آئیں، حکومت نے جو کرنا ہے کر لیں، بلکہ ایک بہت ہی پرزور اور شدید مطالبہ ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ حکومت کو سے مطالبہ کیا ہے، اور حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ فیصلے وہ ہونے چاہیے جو قابل عمل ہوں۔ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ 4 یا 5 نمازی ہوں گے، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ نے پبلک کے لیے مسجد بند کر دی، کیونکہ 3 4 5 تو مسجد کے اندر رہنے والے لوگ امام، خطیب اور مؤذن اور خادم ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ سے کئی جگہ آپ نے دیکھا کہ رد عمل بھی آیا، کئی جگہ پر تصادم بھی ہوا۔ تو اس کی بنا پر علماء کرام نے یہ سمجھا کہ پاکستان کے زمینی حقائق کی روشنی میں جیسے ہم دیگر لازمی سروس کے اداروں کو احتیاطی تدابیر کی شرط کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں، تو ہمیں مساجد کے اندر بھی 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز اور تراویح اور رمضان المبارک کی عبادات کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ، حفاظتی تدابیر کے ساتھ اجازت دینی چاہیے۔ اس پر کوئی احتیاطی تدابیر پر کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے تاکہ ہم ایک رجوع اللہ کی بھی کر سکیں اور ایک روحانی اسباب جو ہیں اس بلا وبا سے نکلنے کے وہ بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی، اور حکومت علماء کی جو پورے ملک کی آواز ہے، یہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آواز ہے، بشمول بادامی صاحب کے دل کی بھی یہی آواز ہوگی کہ میں نماز جا کر مسجد میں پڑھوں، جمعے کی بھی پڑھوں، اور لوگوں کی بھی یہ ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی اس رائے کا احترام حکومت کرے گی، اور علماء اور حکومت کے درمیان اگر اتفاق رہے گا تو ہم قومی وحدت اور یکجہتی سے ہی اس وبا سے نکال سکتے ہیں اپنے ملک کو، اور ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ بڑا پرزور مطالبہ ہے، لیکن اس میں آپ کا مخاطب حکومت ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر مساجد کھول دیا جائے، نہ کہ عوام ہے کہ بس آؤ اور ایک پہنچو اور تصادم کی کیفیت کر دو، یہ نہیں ہے۔ حکومت سے آپ نے بڑا پرزور مطالبہ ضرور کر دیا ہے۔ اور قبلہ اس میں بس آخری 1 آدھ منٹ ہے، یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر ہے مساجد اللہ کا گھر، کون نہیں چاہے گا، کون نہیں چاہے گا، خاص طور پر رمضان المبارک میں کہ مساجد آباد نہ ہو، لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ خدا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا بھی منظر نامہ مختلف ہے۔ تو اگر باوجود وہاں پر وہ صورتحال ہے، تو اگر باوجود یہاں یہ کرنا پڑے اور حکومت آپ سے آپ کے اس مطالبے کے جواب میں یہ کہے کہ قبلہ یہ وجوہات ہیں، اور دیکھیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی تک کا یہ معاملہ ہے، تو اس کو کنسیڈر کیجئے، تو آپ کیا کہیے گا ان سے؟ اس میں بادامی صاحب 2-3 گزارشیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے ان کے حقائق ہیں، اور وہ اپنے اپنے حالات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہوں، انہوں نے اپنے زمینی حقائق اور حالات کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے پاکستان کی صورتحال کو، ہم نے 25 سے 30 اداروں کو اجازت دی ہے۔ اگر آپ گنتی کریں سبزی منڈیاں، اور میں ان کے نام وقت کم میں نہیں لے سکتا، 25 سے 30 اداروں کو آپ نے پاکستان میں اجازت دی ہے، کئی ممالک میں ان کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی ترکی میں آپ دیکھیے کہ وہاں کے صدر نے اعلان کیا کہ ہم مساجد کو بند نہیں کریں گے۔ اٹلی اور اسپین جہاں یہ بہت زیادہ وائرس تھا اور بہت نقصان بھی ہوا، جانی نقصان ہوا، انہوں نے بہت سے ادارے کھول دیے اور کئی لاکھ لوگوں کو ملازمت پر واپس بلا لیا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں، ہمیں پاکستان کے فیصلہ پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار ان معاملات میں تو حوالہ مذہبی حوالے سے دے رہے ہیں، حرمین کا اور سعودی عرب کا اور دیگر ملکوں کا، تو پھر بہت سی چیزیں دینی اعتبار سے ان ملکوں میں جو پاکستان میں نہیں ہے۔
تو پھر ذرا اس کا بھی کبھی حوالہ دیں گے, کبھی اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ اپنی پسند کی جو چیز ہو اس میں حوالہ دیا جو اپنی پسند کی نہ ہو اس کے خلاف. وہاں تو پھر حدود بھی نافذ ہیں, وہاں پر تو پھر قصاص بھی ہوتا ہے, تو وہاں پر تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے, اپنے زمینی حقائق کو دیکھنا ہے, اس کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیٹس سی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت جناب قبلہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب, زندگی رہی, صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.